Assalamu alaikum and good morning. Today is the 24th December 2012. I'm just sitting in Ajman Training Center. Now the time is 8:15 a.m. Today I choose one subject. What is the difference between animals and human? There is a 2 or 3 types people are thinking about that. You can say 2. One is a religious person and one is a scientific, what is the search, and they're making a difference between that. Now I'm just speaking in Urdu. یہ جو ہمارے انسان اور جانور میں فرق مذہبی نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اپنا خلیفہ بنا کے، اور ایسا سورس جو دنیا کو جا کے خدا کی وحدانیت کا بتائے بھی اور دنیا میں ایسا ہی طریقے سے رہے سہے، اور سو اینڈ سو. تو اس لیے افضل اسے بنایا اور اسے اپنی صلاحیتوں سے نوازا کہ جو انسان ہیں جو لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں ان میں خدا کی صلاحیت ہوتی ہیں، خدا کی دی ہوئی صلاحیتیں. اس لیے گاڈ ہینڈ ہوتا ہے، اس لیے یہ لوگ بڑے پاکیزہ سمجھے جاتے ہیں. یہ بہت لینتھی بات ہے، لیکن میں اس کو ادھر اس لیے ختم کروں گا کیونکہ میں اس نظریے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک سائنٹیفک نظریے کی بات کر رہا ہوں. یہ جو کرۂ ارض پر جو ہم لوگ رہتے ہیں، اس میں ایک ہیں ساکت چیزیں جیسے سٹون ہے، اور ایک ہے موونگ تھنگس اور جو جان رکھتی ہیں. ان میں شجر بھی آتے ہیں اور جانور، ایک مچھلی سے لے کر چرند پرند، شیر، ہاتھی، سب لوگ اور انسان، چونکہ یہ موو ہوتے ہیں اور اپنی جگہ سے ہلتے بھی ہیں، اپنے اشکال بھی چینج کرتے ہیں، اور لاسٹ میں یہ مر جاتا ہے. اس میں سمپل از دیٹ انہوں نے کہا کہ موونگ تھنگ ہیز ٹو ڈائی. اور اس میں جو متحرک لوگ ہیں، شجر ایک ہی جگہ میں رہتے ہیں لیکن اپنے اشکال چینج کرتے ہیں اور گرمی سردی محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ بات تو نہیں کر سکتے، لیکن سردی اور گرمی ان میں محسوس ہوتی ہے. نتیجتاً اس میں پھلنا پھولنا اور بڑھنا یہ ان کی ایک نیچر میں شامل ہے. لیکن جس طرح ہاتھی، شیر، گھوڑا، بندر، ایسے جو جانور ہیں یہ ہماری کیٹیگری میں آتے ہیں، انسانوں کی کیٹیگری میں. سیم فنکشن ان کا ہے، سیم فنکشن ہمارا ہے، لیکن اس دونوں میں فرق ہے کیا؟ اگر ہم صلاحیتوں میں دیکھیں تو ہم سے بھی زیادہ طاقت رکھنے والے ایسے جانور موجود ہیں جو جسامت میں بڑے، جیسے پرند ہیں یہ اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جیسے بندر ہے، بندر، اور میں اسے سمرائز کروں، بہت سے ڈیٹیلز میں جانے کی میں نہیں سمجھتا ضرورت ہے. آئی جسٹ بیکم آن اے پوائنٹ. ڈفرینس از دیٹ کہ جیسے شیر، ہاتھی، ان کے جو باڈی ہم سے بڑی اور طاقت میں ہم سے زیادہ، لیکن ان کے جو ہاتھ ہیں وہ ڈیڈ، بالکل ڈیڈ، اور کسی کام کرنے سے قاصر ہیں. وہ انہیں لے کے چلتے ہیں، اور اگر وہ کلائمبنگ کرنا چاہیں تو اس میں جیسے چیتا ہے درخت پر چڑھ جاتا ہے، وہ بھی اس میں گرفت نہیں ہے. ان میں ہاتھوں میں یہ جو فلیکسیبلٹی یہ نہیں ہے. ہمارے میں اور ان میں یہ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ کی مومنٹس ہیں جو 300 سے ابو ہیں. ایک ہاتھ کی مومنٹس ایسی ہیں، ایک ٹیکن تھری، ایک ویڈیو گیمز ہے، اس میں چونکہ وہ گیمز ہے اس کے اوپر انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا کہ ہر آدمی، انسان کے ہاتھ کا ہر ایکشن انہوں نے کاؤنٹ کیا. جیسے یہ ایک انگلی ہے تو اس کو ابھی سیدھا کرو، اس کی ایک سائڈ، دوسری سائڈ، 3 ایکشن. اس کو کیسے بھی آپ فلیکسیبل کر سکتے ہو. ہمارے ہاتھ کی جو مومنٹس ہے آپ دیکھتے ہو، ہم اسے
یہ بنا لینا. جیسے اسی سے ہم لوگوں نے شیول بنایا مٹی اٹھانے والا. ہم کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں, کسی چیز کو گھما سکتے ہیں, کسی چیز کو اس طرح مضبوطی سے پکڑ سکتے ہیں, اپنی مرضی سے جو فولڈ کرنا ہے. پھر اسی طرح ہماری جو اس میں بینڈ ہے, ٹھیک ہے, ایک ہاتھ کے بہت سے مومنٹس ہیں. ہماری گردن بھی اسی طرح ہے, ہمارا جسم بھی فلیکسیبل ہے, لیکن کئی اور جانور ہیں جس کی فلیکسیبلٹی ہم سے بھی زیادہ ہے. وہ اپنے جسم کو نسبتاً ہم سے, جیسے بندر ہے وہ اپنے آپ کو نسبتاً ہمارے زیادہ فلیکسیبل کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ جو دنیا میں جو ہم نے مطلب انسان نے جو اسے ڈیولپ کیا ہے, چھوٹا چھوٹا قطرے قطرے سے جیسے کہتے ہیں دریا بنتا ہے, کہ یہ جو اس کی گرفت ہے, اسی کی وجہ سے اس نے پکڑ کے برکس ٹو برکس بڑی بلڈنگیں بھی بنائیں اور بڑی بڑی مشینریاں تیار کی. ایک سب سے بڑا فرق یہ ہے, بہت کم جانور ایسے ملیں گے آپ کو جن کے ہاتھ میں فلیکسیبلٹی ہے. اس سینس میں بندر ہم سے اس لیے تھوڑا زیادہ ہے کہ بندر کے ہاتھ ہی نہیں, پاؤں بھی اسی طرح کام کرتے ہیں. اس میں بھی فلیکسیبلٹی ہے اور اس میں پکڑ کی بھی گنجائش ہے. وہ پاؤں سے بھی لٹک جاتا ہے, ہاتھوں سے بھی لٹک جاتا ہے. ان سینس میں وہ کسی سینس میں تھوڑا سا ہم سے زیادہ ہے. اس کی جسامت میں بہت فلیکسیبلٹی ہے اور وہ جمپ بہت نسبتاً ہمارے زمین سے اوپر جمپ لے سکتا ہے. لیکن وہ اس کی قدامت, اس کا وزن, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو جیسا شیر ہے میں نے بتایا, چیتا ہے, جیسے گھوڑا ہے, ان کے جو پاؤں ہیں وہ خالی سٹینڈ کا کام لیتے ہیں. ہم نے جو اپنی باڈی سے کام لیا, ہمارے پوری باڈی کا جو جسم ہے, ہم نے اسے بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیا. ایون ہمارے بھی جو پاؤں ہیں وہ ایک سٹینڈ کی طرح تھے, لیکن اس کے بعد ہم نے اسے پریس کرنے کا اس سے کام لیا. تو ایک تو جسمانی طور پر یہ فرق ہے. دوسرا گویائی طور پر یہ فرق ہے کہ بہت سے جانور ان کی زبانیں ہم سے بھی لمبی ہیں, لیکن وہ اپنے منہ میں ہوا پکڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. انسانی زبان ہے, اس کا فرق کیا ہے؟ ایک تو وہ اندر اس کا ایک مناسب سائز ہے. سب جانوروں کا ایسے ہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر میں اسے جب منہ بند کرو تو زبان اس کے اندر ایک ضم ہو جاتی ہے, ایک جگہ میں اس کی ایک فٹنگ ہے. بہت سے جانور ہیں جن کی زبانیں لٹکتی رہتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں. لیکن اس میں خوبی کیا ہے؟ اس میں خوبی یہ ہے کہ یہ اوپر کا, ہم لوگ پنجابی میں پتالو کہتے ہیں, اندر کا جو پتالو ہے, اس کے ساتھ لگ کر ہوا کو پکڑ سکتے ہیں. ہوا کو پکڑ سکتی ہے اور اسی سے ہم لوگ الفاظ بناتے ہیں. جیسے میں نے کہا تم, جب میں تم کہتا ہوں تو میں اندر کی ایک ہوا ہے, اسے میں پکڑنے کا, میری زبان اسے ہوا میں پکڑ لیتی ہے. جب میں چھوڑتا ہوں تو وہ لفظ بنتا ہے تم, تا. جب ہم ٹھیک کہتے ہیں تو اب دیکھو زبان فلیکسیبل کر کے ایک اندر کا حصہ پتالو کو جا کر لگتا ہے, نتیجتاً وہ ایک الفاظ بنانے کی متحمل ہے. یہ کمیونیکیشن کا ایک سورس بنا جس سے انسان نے ایک دوسرے کو بات سمجھائی, مختلف زبانیں بنی اور ہم نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا. پھر ایک وقت ہوگا جب انسانوں کو مار کے بھی کھاتے ہوں گے, دیٹس ٹرو, اٹ واز ہیپن. لیکن وہی الفاظ ہم نے بنا کے, یہ جو خاصیت ہے یہ دوسرے جانوروں میں نہیں. اگر یہ ہم لوگ پیرٹ میں کہتے ہیں, طوطے میں کہتے ہیں تھوڑی سی ہے, تو وہ جتنی گرفت کر سکتا ہے, میاں مٹھو چوری کھانی, اتنے بات کر سکتا ہے, تو اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا. لیکن ہماری یہ صلاحیت دوسرے جانوروں سے کہیں زیادہ ہے. یہ سب سے بڑا فرق ہے. دماغ اور مائنڈ کے حساب سے بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا دماغ نسبتاً دوسروں سے زیادہ ہے, لیکن اس کا نہ تو میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے, نہ یہ میں سے حتمی سمجھتا ہوں. چونکہ اگر کوئی کچھ کر نہیں سکتا تو ہم نہیں سمجھتے کہ ہم دوسروں سے زیادہ ہوں گے, کیونکہ ابھی جو جانور ہیں وہ کہاں تک سوچتے ہیں. ہم نے بہت سے اس کے لیے, جیسے جغرافی چینل آپ دیکھتے ہو, تو ایک چونٹی کو بھی ایک سینس ہے اپنی جان بچانے کی اور راستہ تعین کرنے کی. ابھی وہ لوگوں نے کہاں تک, نہ ان کے پاس سورس ہوا, نہ کمیونیکیشن ہوئی, نہ ہمیں جج کیا. لیکن فی الوقت جہاں تک ہم سمجھتے ہیں, کامن مین سمجھتا ہے, وہ بولتے ہیں ان کی عقل بھی نسبتاً دوسرے جانوروں سے زیادہ ہے. یہ جانوروں میں ہم میں فرق ہے. پھر ہم نے یہ کرۂ ارض کے اوپر, اصل پوچھو تو ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے.
چونکہ اگر دیکھو تو جیسے کہتے شیر جنگل کا جانور ہے، اس کی طاقت یا لوگ جو جانور دوسرے اس سے ڈرتے تھے، اس لیے اسے جنگل کا بادشاہ کہا گیا. لیکن ابھی اگر پوچھو گے تو سب سے زیادہ جو خطرناک اور جو قابض ہے کرۂ ارض کے اوپر وہ انسان ہے. اس سے ہم نے بہت سے نام دیے، مذہبی طور پر بھی ہم نے بہت